سے یہ جو مذاکرات والی بات جو ہے وہ چل رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی امکان ہے یا کوئی توقع رکھنی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی ڈائیلاگ ہوگا جس میں اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ شامل ہو؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے ریفرنس دیا پرائم منسٹر کے پولیٹیکل ایڈوائزر کا، تو یہ تو مذاکرات کی بات جو یا آفر یہ تو پہلی مرتبہ نہیں ہوئی. یہ پہلے بھی فلور آف دی ہاؤس پہ بھی پرائم منسٹر نے کہا، اس کے بعد آپ پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس لیٹسٹ جو بات کی پولیٹیکل ایڈوائزر نے، اس پہ رسپانس کیا آیا ہے پی ٹی آئی کا. آیا پی ٹی آئی نے کوئی رسپانس دیا ہے؟ اگر وہ رسپانس ہی نہیں دیتے تو پھر کیا مذاکرات ہوں گے؟ اگر وہ اس آفر کو سیریسلی نہیں لیتے تو کیا مذاکرات ہوں گے؟ اور پھر بائی کنڈکٹ اگر وہ یہ اسٹیبلش نہیں کرتے کہ وہ ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں تو پھر کیا مذاکرات ہوں گے؟ آپ ان کو دیکھ لیں کہ 2022 آنورڈ ڈائیلاگ ہوتے تھے اور ان کا بانی وڈرا کر لیتے تھے اپنی ٹیم کو. ٹیم جو جاتی تھی ڈائیلاگ کے لیے وہ ڈیسیژن لکھتی تھی تو ان کا بانی انڈو کر دیتے تھے. اس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ الیکشنز کی جو بات اسپیکر نیشنل اسمبلی کے حوالے سے جو ہو رہی تھی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ لینے بہت ضروری ہیں. یہ جو مسٹرسٹ کی فضا قائم ہوگی ہے، جب تک یہ مسٹرسٹ کی فضا ہے تو ڈائیلاگ جو ہے فروٹفل بھی نہیں ہوں گے اور رزلٹ اورینٹیڈ بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں ڈائیلاگ کی اپنی امپورٹنس ہے اور ایشوز بھی ریزالو ڈائیلاگ کے ذریعے ہوتے ہیں. ڈانگ ہماری سے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے، ایجیٹیشنل پالیٹکس سے ایشوز ریزالو نہیں ہوتے. پاکستان پیپلز پارٹی کو ایکسپیرینس بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈائیلاگ کرتی بھی رہی ہے اور ڈائیلاگ کے ذریعے ہی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایشو کو ریزالو بھی کیا. مثلا آپ کو ایک میں سمپل مثال دیتا ہوں کہ جنرل مشرف وردی میں پریزیڈنٹ بن کے اس ملک کے، اور اس وقت ان کے جو اتحادی تھے انہوں نے کہا ہم تو 5 مرتبہ اس کو وردی میں صدر بنائے گا، although which was against the constitution. انہوں نے 17th amendment بھی کروا لی. لیکن کریڈٹ گوز ٹو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کہ ان سے وردی اتروا لی ان کی. وہ چیف آف آرمی سٹاف نہیں رہے. تو پھر پیش رفت تو ایسے ہوئی اور پھر اسی ڈائیلاگ کے نتیجے محترمہ بھی واپس آئیں اور اسی ڈائیلاگ کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آئے اور 2008 کا الیکشن ہوا جو 7 میں ہونا تھا، پھر الٹیمیٹلی 8 میں ہوا بی بی شہید کی شہادت کے بعد. تو ڈائیلاگ پہ اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو پولیٹیکل ایشوز ڈائیلاگ سے ریزالو ہوتے ہیں. لیکن اس میں نیر بخاری صاحب جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کا آپ نے ذکر کیا، اب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر تو کریں، ملاقات کرا دیں اور اس سے بات آگے جو ہے وہ چلے گی. وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں نے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ بات کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں اس میں ملاقات کوئی پہل ہو سکتی ہے یا یہ پہلے حکومت کو کرنی ہوگی؟ ملاقات ہو سکتی ہے، ملاقات ہوتی بھی رہی ہے اور ماضی میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیں ملاقات کے بعد پھر جو ملاقات کر کے آتے تھے وہ ان کا موقف کیا ہوتا تھا، وہ اپنے بانی کا میسج کیا کنوے کرتے تھے، وہ تو پھر ایجیٹیشنل پالیٹکس کی طرف موو کرتے تھے نا. اور ابھی بھی ریسنٹ بھی آپ دیکھ لیں کہ کمیٹی کانسٹیچیوٹ کی جی وہ چکزئی صاحب یا راجہ ناصر عباس صاحب، اور ایٹ دا سیم ٹائم علیمہ خان کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ وہ جو ڈائیلاگ کرے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا. تو پھر ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی کے اندر کنفیوژن ہے تو پھر ڈائیلاگ کی طرف کیسے پیش رفت ہو سکتی ہے؟ سے فار ایگزامپل ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، ملاقات کا پرپز یہ ہو کہ ڈائیلاگ ہو اور ملاقات کر کے آئیں تو ایک نئی کال دی ہو، ایک نئی ایجیٹیشنل پالیٹکس کا آغاز کیا ہو اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی ہو، تو پھر اس ملاقات کا کیا فائدہ؟
لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے اور وہ شاید حکومت کی طرف سے زیادہ نظر آتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ آپ کے خیال میں یہ کسی طرح سے دور ہو سکتا ہے، یا حکومت کا یہ جو خدشہ ہے یا یہ جو تحفظات ہیں؟ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی میں نے بات کی، میں نے آج پہلی دفعہ نہیں کی، میں نے بہت پہلے بھی بہت سارے پروگراموں میں کی. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آن دی پارٹ آف دی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ تو بکھری ہوئی ہے اور ہر گروپ کا مختلف موقف ہے، لیکن بائی کنڈکٹ، لیکن زبانی بات نہیں ہے، بائی کنڈکٹ اسٹیبلش کرنا ہوگا. جو مس ٹرسٹ ہے وہ کنورٹ ہو ٹرسٹ میں، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ زبانی بات سے نہیں، بائی کنڈکٹ. تو ان کا کنڈکٹ ایسا ہو، ان کی پرفارمنس ایسی ہو، ان کا عمل ایسے ہو جس پہ اعتماد کیا جا سکے. لیکن اگر ان کا کنڈکٹ یہ ہے کہ ان کا چیف منسٹر کہے گی جی میں تو اسٹریٹ پالیٹکس کروں گا، میں تو اس لیے ایجیٹیشن کروں گا تاکہ مجبور کروں گورنمنٹ کو ڈائلاگ کے لیے یا ان سرٹن کوارٹرز کو ڈائلاگ کے لیے مجبور کروں، اگر ان کی انٹینشن یہ ہے کہ انڈر پریشر وہ ڈائلاگ کروائیں گے تو پھر میرا خیال ہے گورنمنٹ تو پریشر میں آ کے ڈائلاگ تو نہیں کرے گی. اچھا، ایک فکرہ ہم نیر بخاری صاحب ان سے بہت زیادہ سن رہے ہیں، جو خاص طور پر خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر یا ان کے جو ترجمان ہیں ان کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پالیسی کام کر سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مطلب نہیں، آپ اسٹریٹ اوے کنفرنٹیشن پہ جا رہے ہوں تو آپ کیسے یہ اعتماد کر لیں، بلیو کر لیں کہ آفٹر کنفرنٹیشن دیر ول بی اے مفاہمت؟ کنفرنٹیشن کے ریزلٹس تو پھر اچھے نہیں ہوتے، پھر اس میں ایک لوزر ہوتا ہے، ایک گین کرتا ہے. ہو ول بی دی لوزر اور گین کون کرے گا یہ تو وقت بتائے گا. لیکن کنفرنٹیشن کی پالیٹکس میں کبھی کسی نے آبجیکٹ اچیو نہیں کیا، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کنفرنٹیشن سے وہ آبجیکٹ اچیو کریں گے تو وہ تو اسٹریٹ پاور تو ان کے پاس ہے نہیں ہے. پچھلے 3 سال سے تو لگے ہوئے اسٹریٹ پاور کے ذریعے، تو آیا وہ اچیو کر سکے کنفرنٹیشن کی پالیٹکس سے؟ یہ دیکھ نا. لیکن یہ جو کنفرنٹیشن تھی، دیکھیں جی، میری یہ کنفرنٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف آپ نے ابھی خود ہی 2024 کے الیکشن کے بعد جو ایجیٹیشن کیا انہوں نے، جو آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کے ریسورسز یوز کیے ان کے فارمر چیف منسٹر نے، کیا اچیو کیا انہوں نے؟ اگر وہ چیف منسٹر اچیو نہیں کر سکا تو یہ چیف منسٹر اچیو کر لے گا؟ ان کی کنفرنٹیشن میں اور جو پیپلز پارٹی نے کی، یا یہ جو فکرہ تھا، یہ تو مریم نواز بھی کہہ چکی ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، تو اس میں کیا فرق تھا؟ دیکھیں جی، وہ الٹیمیٹلی تو پھر ڈائلاگ ہی تھا نا، الٹیمیٹلی تو ڈائلاگ ہی تھا. اور ڈائلاگ کے ذریعے جب پی ڈی ایم بنی تو پی ڈی ایم نے جو ڈائلاگ کیا، اور اس ڈائلاگ میں یہی تھا کہ نان انٹرفیرنس ہوگی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. آج اسٹریٹ پاور سے وہ گورنمنٹ تو نہیں گئی عمران خان کی، اسٹریٹ ایجیٹیشن سے پاور تو گورنمنٹ نہیں گئی، وہ گورنمنٹ عمران خان کی گئی تھرو اے ڈائلاگ ود ان دی پولیٹیکل پارٹیز، اور نو کانفیڈنس موو ہوا. اس نو کانفیڈنس میں وہ کامیاب ہوئے تو عمران خان کو گھر جانا پڑا. دنگے فساد سے تو عمران خان گھر نہیں گیا، اسٹریٹس کی پالیٹکس سے عمران خان گھر تو نہیں گیا. عمران خان گھر گیا کانسٹیٹیوشنل وے کے، کانسٹیٹیوشنل مین سے وہ گھر گیا. تو ان کو تو سمجھ آنی چاہیے. تو وہ جو بات مریم صاحبہ نے کی، لیکن پریکٹیکلی تو آپ دیکھیں کہ عمران خان گھر کیسے گیا. ٹھیک، لیکن اس میں نیر بخاری صاحب، اب یہ سہیل آفریدی پہلے پنجاب آئے تھے، وہاں پر بھی جو ہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ ان کے معاملات بڑے تلخ ہو گئے تھے. اب وہ سندھ بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی آپ کی جماعت کی وہاں پر حکومت ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں ان کا یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا ہے اور پھر ان کا جو ہے وہ سندھ کا جو دورہ ہے جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے؟ دیکھیں جی، وہ پاکستان کے شہری ہیں، ایک پروونس کے چیف ایگزیکٹو ہیں. آئین میں جو ان کے
फंडामेंटल राइट्स हैं, उनसे कोई डिनायल नहीं है, लेकिन आइन में भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और अगर वो उन रिस्ट्रिक्शंस को वायलेट करेंगे तो ऑब्वियसली लॉ वुड टेक इट्स कोर्स, यू नो। हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव में जाएं, लेकिन जो कंडक्ट उनका पंजाब में था, एक तो मौक़िफ़ इनका है, लेकिन आपने मौक़िफ़ सुन लिया स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली का कि जी वो ऐसे बंदों को साथ लेके आए कि जिनकी उन्होंने लिस्ट ही फराहम नहीं की थी, जबरन घुसना चाहते थे। और वो कहते हैं ना कि वो दरवाजे से धक्कम पेल करके अंदर दाखिल हुए। तो आगे आप नेशनल असेंबली में भी स्वाय फॉर्मर MNAs के, सिटिंग MNAs और MPAs के वो एक परमिशन मिलती है स्पीकर ऑफिस से कि जो बंदा प्रेमिसेस में जा सकता है। हर बंदा मुंह उठा के तो नेशनल असेंबली या सेनेट के प्रेमिसेस में नहीं जा सकता, हर बंदा मुंह उठा के तो इस तरह प्रोविंशियल असेंबलीज में तो नहीं जा सकता। देयर आर सर्टेन रूल्स, और अंडर दोज रूल्स परमिशन जो है हु शुड बी एडमिटेड टू दी प्रेमिसेस, ये इख्तियार तो स्पीकर के पास है। और अगर स्पीकर के इख्तियार को वो सामने रखते हुए अगर वो इजाज़त दें तो, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डोमेन नहीं होता, इधर नेशनल असेंबली में भी प्राइम मिनिस्टर का डोमेन नेशनल असेंबली प्रीमिसेस पे नहीं है, ये स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का है। प्रोविंशियल असेंबली में भी डोमेन स्पीकर का होता है, तो स्पीकर जिन लोगों को अलाउ करता है वही जा सकते हैं ना, अदरवाइज तो लोग नहीं जा सकते उसमें। ये अंडर द रूल्स, प्रोविंशियल असेंबली के रूल्स भी हैं, नेशनल असेंबली के भी रूल्स हैं। अच्छा, तो लेकिन अदरवाइज आप उनको वेलकम करेंगे, उनका जो दौरा है जो सिंध है? नहीं, हम क्या वेलकम करेंगे, वो देखिए जी, वो विजिट करना